اسلم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسلم نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر اس کا پڑوسی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھڑا تھا۔ اسلم نے کہا، یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے؟ پڑوسی نے کہا، میرا بیٹا ہوا ہے اس لیے میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ یہ سن کر اسلم نے برا سا منہ بنا کر کہا، مبارک ہو، اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اسلم جب اندر آئے تو صحن میں چارپائی پر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ مٹھائی کون بانٹ رہا ہے؟ اسلم نے غصے میں کہا کہ پڑوسیوں کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، میرا بیٹا ہوتا تو میں بھی اسی طرح پورے محلے میں مٹھائی بانٹتا، لیکن میری بیوی نے تو مجھے بیٹیوں کی ایک لائن لگا کر دے دی۔ اسلم کی ماں نے کہا، میں تو تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں کہ دوسری شادی کر لو، بیٹا ہو جائے گا، یہ تمہیں بیٹا دینے والی نہیں ہے۔ اسلم نے کہا، امی ٹھیک ہے، آپ کوئی لڑکی ڈھونڈے، میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ اسلم کی بیوی جو اس کے لیے اور اپنی ساس کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی، اسلم کی اور اس کی ماں کی باتیں سن کر اس کے ہاتھ سے ٹرے گر گئی۔ اس نے کہا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی پہلے ہی 3 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اسلم نے کہا، مجھے بیٹا چاہیے اور میں ہر حال میں شادی کروں گا، میں دیکھتا ہوں تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ اسلم کی بیوی جا کر اپنی ساس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ انہیں روکے نہ، ان کی دوسری شادی نہ کروائیں، ہماری بچیوں کا کیا ہوگا؟ اسلم کی ماں نے کہا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، مجھے اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ اسلم کی بیوی اندر جا کر رونے لگی اور اس کی 3 بیٹیاں اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بڑی بیٹی ماں کے آنسو صاف کرنے لگی اور بولی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کی بیٹیاں آپ کا سہارا بنیں گی۔ دادی اور ابو ہم سے پیار نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ آپ کا پیار ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتی۔ ماں نے یہ سن کر 3 بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ اسلم کی ماں نے اس کی دوسری شادی کروا دی۔ اسلم کی ماں بھی اب اپنی چھوٹی بہو کے گھر میں رہنے لگی۔ اسلم اپنی پہلی بیوی کو خرچہ نہ دیتا اور مہینوں بعد جا کر کبھی گھر کا چکر لگا آتا۔ اسلم کی پہلی بیوی کپڑے سلائی کرتی اور اس کی بڑی بیٹی ٹیوشن پڑھا کر گھر کا خرچہ چلاتی اور اپنی بہنوں کے تعلیم کے اخراجات پورے کرتی۔ 1 سال بعد اسلم کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اسلم اور اس کی ماں بہت خوش ہوئے، انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد چھوٹی بہو کا رویہ اپنی ساس کے ساتھ بدلنے لگا، وہ اپنی ساس کو باتیں سناتی اور گھر کے کام بھی انہی سے کرواتی، خود نہ کرتی۔ اب اسلم کی ماں کو احساس ہوتا کہ اس کی بہو، اس کی پوتیاں اس کی کتنی خدمت کرتی تھیں، لیکن وہ ہمیشہ انہیں جھڑک دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اسلم کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ اسلم کا بیٹا پڑھائی میں بہت نالائق تھا، اپنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتا۔ اسلم کے بیٹے کا جب رزلٹ آیا تو اسلم کا بیٹا فیل تھا اور اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، میں نہیں پڑھوں گا، اور سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا اور ہر وقت موبائل پر گیم کھیلتا رہتا۔ جب اس کا باپ اسے سمجھاتا تو آگے سے باپ کی بھی بے عزتی کرتا۔ ایک دن اسلم اپنے دفتر سے گھر آ رہا تھا کہ اس کے پڑوسی نے کہا، اسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اسلم پہلے تو کافی حیران ہوا، پھر پوچھا، کس چیز کی مبارک؟ پڑوسی نے کہا کہ آگے سے بننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی نے CSS کا امتحان پاس کیا ہے، اب تو وہ بڑی افسر بن جائے گی، تمہاری بیٹیاں بہت لائق ہیں، اللہ ہر کسی کو ایسی ہی بیٹیاں دیں جو والدین کا سر فخر سے بلند کرتی ہیں، اب تم ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اسلم نے کہا، جی ضرور۔ اب پڑوسی تو چلا گیا، لیکن اسلم بہت شرمندہ تھا کہ جن بیٹیوں کا کبھی خرچہ بھی اس نے نہیں اٹھایا، جنہیں ہمیشہ اس نے جھڑکا، آج انہوں نے اسلم کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پورے علاقے کے لوگ اب اس کی عزت کرتے، اسے روک کر سلام کرتے، اور وہ بیٹا جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹیوں کی حق تلفی کی، اس نے تو کبھی بھی اپنے باپ سے عزت سے بات بھی نہ کی۔ اب اسلم مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنی بیٹیوں کے گھر جا رہا تھا اور اسے اندر سے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بیٹیاں اپنا باپ ماننے سے انکار ہی نہ کر دیں، کیونکہ اس نے تو کبھی ان کا کوئی حق ہی پورا نہیں کیا۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو اس کی چھوٹی بیٹی دروازے پر آئی۔ اتنے عرصے بعد باپ کو دروازے پر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور کچھ نہ بولی، اور امی کو آواز دی، امی ابو آئے ہیں۔ یہ آواز سن کر اس کی بڑی دونوں بہنیں اور امی باہر آ گئیں۔ بیٹیوں کو دیکھ کر اسلم کے آنسو نکل آئے، اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا، میری بیٹیوں مجھے معاف کر دو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ باپ کو ہاتھ جوڑے دیکھ کر بڑی بیٹی آئی اور کہا کہ آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنا۔ پھر اپنے باپ کو گھر کے اندر لے گئیں۔ اسلم نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی اور کہا، جو محرومیاں میں نے تم لوگوں کو دی ہیں، کاش میں ان کا ازالہ کر سکتا، کاش کہ گزرا وقت واپس لوٹ آئے اور میں اپنی تمام غلطیاں ٹھیک کر سکوں۔ پیارے دوستو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، ان سے پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔